अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ की रोशनी में। नाजरीन, हमारे मुल्क में त्यारा हादसा की तफ्तीश और उसके नताइज दोनों ही पर हमेशा सवालिया निशान रहा है। जुलाई 2006 PIA फ़्लाइट 688 फोकर F-27 जो कि मुल्तान से लाहौर आते हुए क्रैश हुई और उसमें 47 अफराद जहाँ बहक हुए। PIA की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे को इन्वेस्टिगेट किया और सारे का सारा मलबा पायलट पर डाल दिया गया। नाजरीन, जुलाई 2010 एयर ब्लू फ़्लाइट 202 कराची से इस्लामाबाद आते हुए क्रैश हुई, जिसमें 152 अफराद जहाँ बहक हुए। इस एतबार से ये पाकिस्तानी तारीख़ का सबसे बड़ा त्यारा हादसा था और इस बार इसकी इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने की और कसूरवार ठहरे पायलट। अप्रैल 2012 भोजा एयर फ़्लाइट 213 कराची से इस्लामाबाद आते हुए क्रैश हुई, जिसमें 127 अफराद जहाँ बहक हुए और इस बार भी इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने की और पहले की तरह पायलट्स को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया। नाजरीन, दिसंबर 2016 PIA फ़्लाइट 618ER चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए क्रैश हुई और इसमें 47 अफराद जहाँ बहक हुए। इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के नाम पर एक कदरे इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाने का तजुर्बा किया और नाजरीन, इसका नतीजा ये निकला कि इस बार कोई पायलट मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा, बल्कि इस बार खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA कसूरवार ठहरे। अगरचे उसकी तफसीली रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई, मगर नाजरीन, ऐसा क्यों है कि जब इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी करती है तो कसूरवार पायलट निकलते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट बोर्ड करता है तो उस वक्त कसूरवार सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरलाइंस निकलती हैं। नाजरीन, एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कराची त्यारा हादसा केस के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड AAIB के नाम से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बोर्ड कायम किया है। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बोर्ड वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, क्या ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मायार के मुताबिक है, क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी का इससे फिर कोई ताल्लुक़ तो नहीं निकल आएगा। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप सवाल तो सुन चुके, आपका क्या ख्याल है इस बोर्ड के बारे में? ये बोर्ड मेरी नाक़िस्तानिस्त के मुताबिक ना ही आज़ाद है, ना ही खुद मुख्तार है, ना ही सिविल एविएशन अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस से बाहर है, ना ही ये आलमी क़वानीन और मयारों के मुताबिक है। मगर खुर्रम साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि ये बोर्ड आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है और फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून आज तक बना ही नहीं कि जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान फेडरल हुकूमत को ये पावर हो कि वो एक आज़ाद खुद मुख्तार बोर्ड बना सके। पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन का बोर्ड बनाने या इन्वेस्टिगेटर, एयर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करने के लिए सिर्फ एक लॉ है, वो है रूल 273 सिविल एविएशन रूल्स 1994। उसके तहत डायरेक्टर जनरल को इख्तियार हासिल है कि वो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करे, चाहे वो इख्तियार कंडीशनल है कि वो वफाकी हुकूमत का अप्रूवल लेगा, लेकिन इख्तियार ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का है। आप ज़रा गौर फरमाइए, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो नोटिफिकेशन जिसके तहत AAIB बनाया गया है कराची त्यारा हादसा की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो नोटिफिकेशन रूल 273 के तहत इशू किया गया है और उसे इशू करने वाली अथॉरिटी डिप्टी सेक्रेटरी सिविल एविएशन अथॉरिटी है। तो ये बोर्ड किस तरह से सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑपरेशन और उसके असर से आज़ाद कहलाया जा सकता है? एक और पहलू भी है,
وہ یہ کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اتنی آسانی سے ایک بورڈ بنواتی ہے تو اتنی آسانی سے اسے ان میک بھی کر سکتی ہے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بورڈ فیڈرل گورنمنٹ تو جس طرح کی چاہے پھر اس طرح کے بورڈ سے اپنی رپورٹ مرتب کرا سکتی ہے، اسے آسانی سے انفلوئنس کر سکتی ہے۔ تو خرم صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں ایئر کریش انویسٹیگیشن کا قانون کیا ہے اور اس کا معیار کیا ہے؟ 1944 میں یو ایس اے کے شہر شکاگو میں دنیا کے 52 ممالک جمع ہوئے اور پہلی بار ہوا بازی یعنی سول ایوییشن سے متعلق بنیادی پرنسپلز طے کر لیے گئے۔ اس معاہدے کو کنونشن آن انٹرنیشنل سول ایوییشن یا شکاگو کنونشن 1944 کہا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی معاہدہ 2 بڑے پارٹس پر مشتمل ہے۔ ایک پارٹ بنیادی اصولوں کو طے کرتا ہے، دوسرا پارٹ مختلف سبجیکٹس کے اوپر ڈیٹیلڈ رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ اس دوسرے پارٹ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو انیکسز بولتے ہیں، اور ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ سے متعلق اس کا انیکس 13 ہے جو ڈیٹیلڈ رولز، ریگولیشنز اور اس کی تفتیش کے معیاروں کو طے کرتا ہے۔ اسی انیکس 13 کے تحت تقاضا کیا گیا کہ دنیا کا ہر ملک ایک سول ایوییشن اتھارٹی کے نام سے ادارہ بنائے گا جو تمام ایئر لائنز اور ہوا بازی کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرے گا۔ لہذا جب پاکستان بنا تو پاکستان میں 1960 میں پہلی دفعہ اس بین الاقوامی معاہدے کے مطابق ایک قانون نافذ کیا گیا جسے سول ایوییشن آرڈیننس 1960 کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1982 میں ایک سول ایوییشن اتھارٹی ایکٹ 1982 نافذ کیا گیا۔ اسی طرح دنیا بھر کے ممالک نے اپنی اپنی سول ایوییشن اتھارٹیز بنائیں۔ اس دوران میں مور اور لیس تقریباً ہر ملک میں سول ایوییشن اتھارٹیز ہی انویسٹیگیشن کے لیے بورڈ قائم کرتی تھی یا انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کرتی تھی، مگر 2016 تک 70 سال کے دنیا کے ایکسپیرینس نے یہ ثابت کیا کہ سول ایوییشن اتھارٹیز جب انویسٹیگیٹ کراتی ہیں تو ایئر کریش جیسے حادثات کے صحیح اسباب بعض اوقات سامنے نہیں آ پاتے، کیونکہ بہت سارے ایئر کریش حادثات کے پیچھے سول ایوییشن اتھارٹیز کے اپنے آفیسرز کی نیگلیجنس ہوتی ہے، اور وہ اسے چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح اسباب سامنے نہیں آتے اور وہی ایئر کریش حادثات بار بار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ جب اگلا ایئر کریش ہوتا تھا تو پچھلے ایئر کریش کے انویسٹیگیٹرز کا اس میں ہاتھ ہوتا تھا۔ لہذا اس ایکسپیرینس کے بعد 2016 میں شکاگو کنونشن 1944 میں ایک بہت ہی اہم ترمیم کی گئی۔ اس میں ایک نئی ڈیفینیشن داخل کی گئی اور ایک نیا آرٹیکل 3.2 داخل کیا گیا، جس کے تحت یہ واضح کر دیا گیا کہ آج کے بعد جب بھی ایئر کریش یا ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ ہوگا تو تفتیش کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی جس کا سول ایوییشن اتھارٹی سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2016 سے لے کر آج تک 4 سال گزر گئے، مگر پاکستان میں نہ سول ایوییشن اتھارٹیز سے پرے کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی قائم کی گئی یا بیورو قائم کی گئی، نہ ہی سول ایوییشن اتھارٹی ایکٹ 1982 کے علاوہ کوئی الگ سے ایکسیڈنٹس کی انویسٹیگیشن کے لیے لاء بنایا گیا۔ تو جب لاء ہی نہیں تو پھر آزاد بورڈ کیسے بن سکتا ہے؟ تو خرم صاحب، یہ جو آپ نے ابھی 2016 کا عالمی قانون بتایا ہے، تو کیا اس کے مطابق اور بھی دنیا کے کچھ ممالک نے اسی طرح سے آزاد اور خود مختار تفتیشی ادارے بنائے ہیں؟ جی بالکل، جن ملکوں کو اپنی تعمیر و ترقی پسند ہے انہوں نے بنا دیے۔ اب دیکھیے، دور نہ جائیے، سنگاپور میں ایک پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا گیا ہے، ٹرانسپورٹ سیفٹی انویسٹیگیشنز ایکٹ 2018، اور اس کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے ٹرانسپورٹ سیفٹی انویسٹیگیشنز بیورو۔
الگ ادارہ، الگ اس کا قانون، پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا دیا ہے. اب وہ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے، اس کا سول ایویشن سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح آپ فرانس میں مشہور زمانہ بیورو آف انکوائریز اینڈ انالیسس BEA، اس کے رولز الگ ہیں اور ڈپارٹمنٹ بھی وہ الگ ہے. انڈیا میں ایک الگ سے رولز بنائے گئے، ایئر کرافٹ انویسٹیگیشنز آف ایکسیڈنٹس اینڈ انسیڈنٹس رولز 2012. ان کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹس انویسٹیگیشنز بیورو. الگ لا، الگ ادارہ. USA میں تو 1974 میں US کانگریس نے ایک لا پاس کر دیا تھا، انڈیپینڈنٹ سیفٹی بورڈ ایکٹ 1974، جس کے تحت ایک آزاد اور خود مختار بورڈ قائم کیا گیا جس کو نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کہتے ہیں. الگ سے لا، الگ سے بورڈ، بلکہ اس لا کے تحت پوری ٹرانسپورٹیشن منسٹری سے اس بورڈ کو الگ کر دیا گیا تھا، جو آج تک انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ 2016 کے عالمی قانون کے بعد پاکستان میں اس پر الگ سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی؟ بالکل بھی نہیں کی گئی. اصل میں ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی گئی کہ 2016 کی جو عالمی قانون میں ترمیم ہے، اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بل ڈرافٹ کیا جس کا نام رکھا بل آف پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ایکٹ 2016. اس بل کے اندر ایک باقاعدہ قانون دیا گیا جس قانون میں فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ پاورز ہیں کہ وہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ بورڈ ایک ڈپارٹمنٹ کی صورت میں قائم کر سکتی ہے. مگر افسوس کی بات کہ 2016 سے لے کر آج تک وہ محض ایک مسودہ ہی ہے، اس کے اوپر قانون نہیں پاس کیا گیا. یہ مسودہ سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہوا ہے، شاید یہ شو کرنے کے لیے دنیا کو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. یہاں یہ دیکھیے کہ اگر یہ AAIB جو گورنمنٹ نے کراچی طیارہ حادثہ کے لیے بنایا ہے، اگر یہ آزاد اور خود مختار ہے، تو وہ جو مسودے کے اندر، جو پروپوزڈ لا کے اندر ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کے طور پر ایک انویسٹیگیشن بورڈ قائم کرنے کا پروپوزل ہے، وہ کیوں ہے؟ It's a big question again خرم صاحب. ناظرین، دوبارہ ایک بڑا سوالیہ نشان. بل پارلیمنٹ میں موجود ہے مگر آج تک قانون نہ بن سکا، یہاں تک کہ اس قوم نے ایک اور المناک حادثے کا منہ دیکھ لیا. مگر میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس بل کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے میں دیر نہیں کرے گی اور ایئر ایکسیڈنٹ کی صورت میں تفتیش کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا کر ایک آزاد اور خود مختار ادارہ قائم کرے گی. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.